قرآن حکیم کی آیات میں تصدیق بھی، تائید بھی، اور کچھ تو ایسی بھی ہیں غالباً آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ خیال آیا کہ اس طرح ہونا چاہیے تو رب تعالیٰ علیم بذات صدور نے عمر فاروق کی اسی طرح آیات نازل فرما دی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. قاضی صاحب، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے جس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کی آیات آپ کی تائید میں اور آپ کی تصدیق میں نازل فرماتا ہے. چونکہ آپ نے انٹرو میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں، یعنی جس پر الہام کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے. اب اس کی بظاہری صورت جو دیکھی جائے وہ ہمیں موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے. 22 کے قریب وہ آیات بھی ہیں اور بہت ساری احادیث بھی ہیں. اچھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے کوئی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، اگرچہ وہ بھی من جانب اللہ تھی. ان مثالوں میں سے سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے عبادت کا حصہ ہے حج و عمرہ کے اندر، جس وقت حجۃ الوداع ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف کے لیے تشریف لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر یا عمرہ قضاء میں، تو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پسند فرمائیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے، یعنی بندہ کھڑا ہو تو مقام ابراہیم جو ہے یہ کعبہ معظمہ اور نمازی کے درمیان میں آئے، امام کے درمیان میں، تو رب العالمین جل وعلا نے پہلے بالکل ساتھ تھا. جی بالکل مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کے بالکل ساتھ تھا. جی آپ کے دور خلافت میں پھر اس کو تھوڑا سا فاصلہ کر کے پیچھے کیا گیا، لیکن جائے نماز اور مصلی بنانے کا آپ نے یہ عرض کیا تو رب العالمین جل وعلا نے آپ کی تائید میں یہ بات اتاری اور ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو تم اپنے لیے مصلی بنا لو. اب یہ صیغہ امر کے ساتھ آرڈر آ گیا. آپ اندازہ فرمائیں اس بات کا کہ جس وقت حج میں یا عمرہ میں بندہ جاتا ہے، طواف کرنے کے بعد صحیح سے پہلے عمرہ کے اندر دیکھا جائے تو 2 رکعت نماز نفل کا مقام ابراہیم پر ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس واجب کا ثواب جس طرح وہ نماز ادا کرنے والے کو دیا جائے گا اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا، کیونکہ اس بات کا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ ایسا کر لینا بہتر ہے، تو رب العالمین نے تائید فرما دی. قیامت تک جو لوگ وہاں سجدہ کریں گے ثواب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچتا رہے گا. جی، اور ایک بات کا تذکرہ میں خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بدر کے قیدیوں کا مسئلہ. جس وقت آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ جو کفار قیدی بنائے گئے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے، تو 2 آراء سامنے آئے. ایک رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے. دوسری رائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ یا رسول اللہ جو قیدیوں میں جس کا رشتہ دار ہے جس مسلمان کا اس کو اس کے حوالے کیا جائے اور ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں. بہت بڑا امتحان ہے جو آپ نے بات بہت آسانی سے فرما دی ہے، لیکن ذرا اس کو شاہ جی اپنے اوپر طاری کریں. اس لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کون سے صحابی تھے وہ بہت غصہ کر گئے تھے، غالباً حضرت مقداد ہیں کون ہے، کہ جب کسی نے ان کے سامنے کہا کہ کسی تابعی نے کہ کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے، تو انہوں نے بڑا جلال دکھایا. انہوں نے کہا حضور کے دور میں پتہ ہے تمہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خلاف کھڑا ہوتا تھا خونی رشتہ دار بھی اس کا بھی لحاظ نہیں ہوتا تھا، گردن اتار دیتے. تم یہ کر سکتے تھے اس دور میں، اور جن تکالیف سے مسلمان گزرے. تو یہ بات کہنی آسان ہے لیکن سیدنا عمر فاروق اپنے سگے ماموں کی گردن اتاریں. اللہ اکبر. اس کی مثال تو قرآن عزیز میں موجود ہے. بنی اسرائیل نے جس وقت شرک کا ارتکاب کیا جن لوگوں نے، تو ان کا معافی نامہ کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمائی تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے کر سکتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل کرو. تو انہوں نے وہاں پر اس چیز کا یہ عرض کیا کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آندھی چلائی، اندھیرا ہوا، کوئی بندہ دوسرے کو نظر نہیں آتا تھا اور انہوں نے آپس میں قتال کیا. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ یہ ان کے ایمان کی تصدیق بھی ہے اور ایمان کا معیار بھی ہے. تو جس وقت یہ رائے دی گئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب جو اس رائے کے حامی تھے
فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ اس پر آپ نے حکم فرما دیا کہ ایسا کر لیا جائے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی تائید عند اللہ پہلے ہو چکی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آیہ مبارکہ اتاری، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ ان کا خون بہا دیں زمین میں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں تائید تو سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی ہو گئی، تصدیق بھی ہو گئی،